اچھا بیلجیم میں بھی نا ایسی ٹیچرز موجود ہیں جو بچوں پر دھیان نہیں دیتی ہیں. مطلب میرے ساتھ تو یہ ایکسپیرینس ہوا ہے, مجھے نہیں پتا یورپ میں اور کتنی مطلب عورتوں کے ساتھ یہ چیزیں ہو چکی ہیں, کیونکہ دیکھیں ہم جو اس کنٹری میں رہتے ہیں نا وہاں پر انگلش نہیں ہوتی ہے, تو یہاں پر کیا ہے ڈفرینٹ لینگویج ہے, جیسے فرانس میں فرینچ ہے, جرمنی میں جرمن ہے, اور اس طرح سے اسپین میں الگ لینگویج ہے, بیلجیم میں ڈچ ہے, تو لائک الگ الگ لینگویجز ہوتی ہیں. تو ہمارے بچے تو پیدا ہی یہاں ہوتے ہیں نا, تو یہاں پیدا ہونے کا مطلب یہ کہ ان کو اسی طرح سے زبان بولنی چاہیے جیسے یہاں کے بچے بولتے ہیں. اچھا ہوتا ویسے بیسکلی ایسا ہی ہے, بچے بعد میں سیکھ لیتے ہیں اور ایسے ہی بولتے ہیں, لیکن اسٹارٹ میں جو مشکلیں آتی ہیں نا ماں باپ کو فیس کرنی پڑتی ہیں. ٹیچرس کو کیا لگتا ہے کہ ہمیں تو بول دیں گے بھائی آپ نے نہیں بولنی ان کے ساتھ ڈچ, کیونکہ آپ کو نہیں آتی تو آپ ان کی لینگویج خراب کریں گے. اچھا چلیں ٹھیک ہے ہم نہیں بول رہے, لیکن آپ تو بچوں پہ دھیان دو, آپ تو بچوں کو اچھے سے لینگویج سکھاؤ. میرے ساتھ ایسا ہو گیا کہ میری جو علیزہ کی جو ٹیچر تھی نا, وہ ہمیں کوئی, میں پچھلے ولاگ میں بھی بتا چکی ہوں, اچھی نہیں ملی تھی, تو اس نے علیزہ پہ بالکل دھیان نہیں دیا اور مجھے کہنے لگی کہ ایسے اور بھی بچے ہیں جو دوسری کنٹریز سے آئے ہوئے ہیں لیکن انہوں نے اچھے سے ڈچ سیکھ لی. مطلب آپ میری بچی کو کسی سے کمپیئر کیسے کر سکتے ہو؟ مجھے نہیں سمجھ آتا کہ بچوں کو نا دوسرے بچوں سے کمپیئر کیا جائے. دیکھیں ہر بچے کا ایک الگ دماغ ہوتا ہے, ہر بچے کا مطلب الگ مائنڈ سیٹ ہوتا ہے, اور ایسا نہیں ہے کہ لیزی دماغ والے, میں نے دیکھے کہ بچے جو لیزی دماغ والے ہوتے ہیں نا وہ زیادہ آگے نکل جاتے ہیں بعد میں جا کے, اور وہ جینیس بھی بن جاتے ہیں. لیکن خیر کہنے کا مقصد یہ کہ ایسی ٹیچرز کافی ہوتی ہیں جو بچوں کو صحیح دھیان نہیں دیتی اور پھر بلیم کرتی ہیں کہ یہ نا بچہ اس کو اسپیچ تھیراپی کی ضرورت ہے. کیونکہ مجھے تو ڈائریکٹلی ایسا کہا کہ سیکنڈ کلوتر میں علیزہ کا مجھے بتایا گیا کہ بھائی اس کی اسپیچ تھیراپی کرواؤ. میں نے کہا ہے اسپیچ تھیراپی کرواؤ؟ میری بیٹی تو, اس کو کوئی بات کرنے میں ایسی پرابلم نہیں ہے, اسپیچ تھیراپی تو ان کی ہوتی ہے جو بالکل نہیں بول سکے. میری بیٹی تو سب سمجھتی ہے, سب بولتی ہے, وہ میری زبان بولتی ہے پوری. پھر میں نے کہا چلو ٹھیک ہے اب ٹیچرز بول رہی ہیں, کیونکہ انہوں نے کہا اگر آپ نہیں کرواؤ گی تو ریپیٹ کروانی پڑے گی کلاس. تو میں نے سوچا چلو میں چلی جاتی ہوں. اچھا میں نے اپنے 50 یورو پہلے دے دیے, بعد میں نے 50 یورو دیے, پتہ نہیں میں نے کتنے پیسے دے دیے یورو میں اسپیچ تھیراپی کے لیے گئی. انہوں نے کیا کیا, مجھے ایک کمپیوٹر کے آگے بٹھا دیا اور وہاں پر مجھے کچھ کوشچنس وغیرہ دیے, میں نے وہ سارے جواب دیے. تو اس میں جو ہے نا رزلٹ آیا کہ بھائی نہیں آپ کی بچی کو تو اسپیچ تھیراپی کی ضرورت ہی نہیں ہے, کیونکہ وہ تو ساری زبانیں بول سکتی ہے, لائک آپ کی زبان بھی بول رہی ہے, اپنے باپ کی زبان بھی سمجھ رہی ہے. صرف ڈچ کا مسئلہ ہے تو مطلب وہ نارمل سی بات ہے, کیونکہ جب یہ اسکول میں جیسے جیسے ٹائم گزرے گا ایسے ایسے یہ ڈچ بھی سیکھ جائے گی. تو پھر یہ سب کروانے کا کیا مقصد تھا؟ سمپل بول دو نا. ٹیچر نے دھیان نہیں دیا بچی پر, اسی لیے بچی کے ساتھ یہ ہو گیا. لیکن خیر میں ان ماؤں کو یہ ایڈوائز کروں گی کہ اگر آپ کے بچے کی زبان لائک اگر وہ ڈچ بولتا ہے یا پھر کوئی بھی اسپینش ہو گئی یا جرمن یا فرینچ جو بھی ہو گئی نا, اور وہ صحیح نہیں بول پا رہے ہیں اور وہ ابھی اسی ملک میں پیدا ہوئے ہیں یا بہت چھوٹے آئے ہیں, تو آپ اپنی ٹیچر چینج کریں یا اسکول چینج کریں. بہت فرق پڑتا ہے اس چیز سے, کیونکہ میرے ساتھ ہو چکا ہے. میں نے جب سے یہ اسکول چینج کیا نا تو یقین کریں میری بیٹی میں بہت بدلاؤ دیکھا, اور ماشاءاللہ سے اب وہ بہت اچھی ڈچ بولنا شروع ہو گیا. اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز میرے اکاؤنٹ کو فالو کریں اور میری ویڈیو کو ریپوسٹ کریں, لائک کریں, شیئر کریں, ایک اچھا سا کمنٹ کر دیں. ملتے ہیں آپ سے اگلے ولاگ میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.